جو شریک ہوتے ہیں ان میں باقدر مسلمان ہونا ضروری ہے۔ شریک میں ہر شریک کا صحیح عقیدہ مسلمان ہونا صحت قربانی کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی ایک شریک بھی ایسا ہو جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو کسی شریک کی بھی قربانی درست نہ ہوگی۔ اس لیے اچھی طرح اطمینان کر لینا چاہیے کہ ہر شریک کو صحیح عقیدہ مسلمان ہو۔ صحیح عقیدہ مسلمان جو تمام ضروریات دین پر اعتماد اور اعتقاد رکھتا ہو۔ ضروریات دین جن کی ثبوت قطعی و یقینی ہو اور ان کا دین ہونا مشہور اور معروف ہو۔ اس لیے دین کے کسی بھی امر قطعی و بدعیاہی کے منکر کے ساتھ قربانی نہ کی جائے۔ مثلاً عقیدہ ختم نبوت کا منکرین ہو۔ نمبر 2 منکرین حدیث ہو۔ نمبر 3 وہ شخص جو قرآن مجید میں تحریف کا قائل ہو یا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگاتا ہو یا حضرت شیخین یعنی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو نعوذ باللہ مرتد کہتا ہو۔ نمبر 5 مشرک یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یا کسی صفات میں مخلوق کو شریک ٹھہرانے والا ہو۔ مثلاً غیر اللہ کی مخترع یا نفع و نقصان کا مالک یا عالم الغیب سمجھنا والا۔ مندرجہ بلا عقیدے رکھنے والوں کو ذبح بھی حرام ہے۔ ان سے ذبح نہ کرائے اور نہ قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے ثواب کی نیت ضروری ہے۔ سب شریک کا بنیت بھی ثواب قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک شریک کی نیت قربانی کی نہ ہو بلکہ محض گوشت کھانے کی ہو تو اس شریک کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، یعنی کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی۔ عموماً اس کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ سب شریک حلال کمائی سے قربانی کرنے والے ہوں۔ جانچ پڑتال کے بغیر ہر ایک کو شریک کر لیا جاتا ہے۔ اس سے بعض اوقات سب کی قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ بینک انشور نس کا ملازم یا کسی حرام آمدنی والا اگر حرام آمدن سے رقم دے کر قربانی میں شریک ہو تو شریک میں سے کسی کی بھی قربانی درست نہیں ہوئی، کیونکہ تمام شریک ہونے والے بنیاد قربانی کرنا ضروری ہے اور حرام مال سے قربت یعنی ثواب کی نیت کرنا جائز نہیں بلکہ اس سے کفر کا اندیشہ ہے۔ قربانی تک بھوکا یا پیاسا رہ کر اس کو روزہ سمجھنا جاہلت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی کلیجے سے وہ کھولیں گے اور اسے روزہ سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی جاہلت ہے، خوب سمجھ لے۔ عوام قربانی تک بھوکا یا پیاسا رہنے کو روزہ کا نام دیتے ہیں، یہ جاہلیت کی بات ہے۔ روزہ تو پورے دن کا ہوتا ہے اور عید کے دن تو ویسے ہی روزہ رکھنا حرام ہے۔ البتہ اپنی قربانی سے کھانے کی ابتدا کرنا مستحب ہے، مگر روزہ نہیں، نہ اس میں روزے کا ثواب ہے اور نہ روزے کی نیت ہے اور نہ ہی حکم فرض واجب ہے، صرف مستحب ہے اور صرف قربانی کرنے والے 10ویں تاریخ کے ساتھ مختص ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔